آج کی یہ کہانی ایک لڑکی کی اور ڈائری کے بارے میں ہے کہ آخر وہ لڑکی ڈائری کے ساتھ ایک پرانی حویلی میں کیا کر رہی تھی اور وہاں پہ ایک آتما کیوں قید تھی۔ تو آئیے ہم کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے۔ وہ گاؤں چھوٹا تو ہوتا ہے پر اس کی آبادی کچھ کم بھی نہیں ہوتی، اور وہاں پہ ایک لڑکا رہتا ہے، اس کا نام علی ہوتا ہے۔ علی ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ماں باپ کو لے کے وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا، اور اپنی 2 جوان بہنوں کو لے کے بھی، کیونکہ وہ کچھ کماتا نہیں تھا اور اس کے باپ کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ گھر چلا سکیں، یعنی کہ وہ ایک غریب خاندان تھا اور ان کو پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہوا کرتی تھی۔ اس لیے علی ہمیشہ پریشان رہتا تھا کیونکہ وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے تھے اور وہ نہ کچھ کر پاتا تھا۔ اسی لیے وہ اور اس کے ماں باپ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے تھے کہ کب ہماری قسمت کھلے گی۔ تو ایک دن اس کے دوست اسے ایک راستہ دکھاتا ہے، اور اس کا دوست اس سے بولتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہاں پہ ایک پرانی حویلی جو ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں؟ تو علی کہتا ہے ہاں مجھے اس کے بارے میں پتہ تو ہے۔ تو اس کا دوست کہتا ہے وہ پرانی حویلی کافی سال پرانی ہے، اور کہا جاتا ہے وہاں پہ ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، اگر ہم اس خزانے کو ڈھونڈ لیں گے تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو علی کہتا ہے ٹھیک ہے ہمیں جانا چاہیے۔ تو ایک رات جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو علی چھپ کے چلا جاتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ وہ حویلی کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ حویلی کافی ویران تھی اور علی کو اندر جانے میں کافی ڈر لگ رہا تھا، لیکن علی تھوڑا بہادر تھا اور اس کا دوست اس سے بھی زیادہ ڈرپوک تھا۔ تو وہ کہتا ہے ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے، پتہ نہیں یہاں پہ اندر کیا ہو۔ لیکن آخر علی اور اس کا دوست ہمت کر کے اندر چلے ہی جاتے ہیں اور حویلی میں گھسی جاتے ہیں، لیکن وہ کافی ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اندر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور انہیں وہ خوف بھی تاری تھا۔ لیکن علی کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اس لیے وہ کہہ رہا تھا میں وہ خزانہ ڈھونڈ کے ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اس کا دوست ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمت ہار رہا ہے۔ اچانک سے علی اور اس کے دوست کو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ آوازیں کافی خوفناک سی تھیں، تو علی اور اس کا دوست بہت ڈرنے لگتے ہیں، لیکن علی پھر بھی ہمت نہیں ہارتا، وہ ان آوازوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس کا دوست کہتا ہے کہ میں یہ سب نہیں کر سکتا اور اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ پھر علی اکیلا رہ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لینٹین ہوتا ہے۔ اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے وہ اس کمرے تک پہنچنے لگتا ہے۔ جب وہ اس کمرے کا دروازہ کھولتا ہے تو اس کی آنکھیں دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہیں۔ وہاں پہ ایک خوبصورت لڑکی ڈائری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ دیکھ کے اسے چیخ مار دیتا ہے زور کی کہ یہ کون ہے، تم کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہی ہو۔ اس لڑکی کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ بھی علی کی ہی طرح خزانے کی تلاش میں اس حویلی کے اندر گھسی تھی اور پھر بھٹک گئی تھی، اور پھر اس کو یہ ڈائری مل گئی تھی۔ تو وہ یہ سب علی کو بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے میں کوئی جن ون نہیں ہوں، میں یہاں خود تمہاری طرح خزانہ ڈھونڈنے کی تلاش میں آئی ہوں، کیونکہ میں بھی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور اپنی قسمت بدلنے آئی ہوں کہ شاید مجھے خزانہ مل جائے اور میں بھی امیر ہو جاؤں۔ تو علی کہتا ہے میں تو تمہیں دیکھ کے ڈر گیا، لیکن جب وہ دونوں اس ڈائری میں پڑھتے ہیں تو دیکھ کے چونک جاتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ ایسا لکھا ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ ہے کیا۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی اس حویلی سے باہر نکلنا چاہتا ہے اس کو ایک لڑکی کو آزاد کرانا ہوگا جو نیچے تہہ خانے میں بند ہے، اور یہ وہ تہہ خانہ اس حویلی کے سب سے کونے میں ہے جسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ اب وہ دونوں بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم اس حویلی میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے؟ اگر ہم نے اس لڑکی کو آزاد نہیں کرایا تو ہم کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اب وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس حویلی کے قید خانے میں پہنچ جاتے ہیں، اور جس کا دروازہ بہت گہرائی سے بند تھا، لیکن لڑکی کو اس میں سے بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ وہ لڑکی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، تو لڑکا جو ہے وہ کہہ رہا تھا چھوڑو ہمیں اسے نہیں کھولنا چاہیے ورنہ تو ہم اگلی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ وہ لڑکی کہتی ہے نہیں، اگر ہم نے نہیں کھولا تب بھی تو ہم مصیبت میں ہی پھنسے ہوئے ہیں نا، ہم یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے، تو اسی لیے ہمیں اسے کھولنا ہی ہوگا۔ دروازہ کھولنے سے روک رہا تھا، لیکن لڑکی ہمت کرتی ہے اور وہ دروازہ کھول ہی دیتی ہے،
आखिर में इतनी तेज़ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि वो दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। और भागते भागते उन्हें लगता है कि अब वो आज़ाद हो गए, लेकिन अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला होता। लेकिन जब वो हवेली के बाहर भाग रहे होते हैं तो उनको एक साया दिखाई देता है और वो साया उनसे बात करने लगता है। वो साया उनसे कहता है कि मैं ही तो थी जिसे तुमने आज़ाद किया है। अब मैं बहुत साल पहले यहाँ पे मुझे किसी ने कैद कर दिया था, लेकिन अब तुम दोनों ने मुझे मिलके आज़ाद कर दिया है और अब तुम लोग आज़ाद हो। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब फिर वो दोनों वहाँ से, अली और वो लड़की वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये थी एक अली और डायरी की कहानी। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी बाकी कुछ और बाकी है जो आखिर में होना है। वो ये है कि अली और वो लड़की तो वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन फिर से कोई और शय वहाँ पे कैद हो जाती है और वो शय फिर से एक लड़की और एक लड़के को ढूंढती है ताकि वो अपने आप को वहाँ से आज़ाद करा सके। फिर एक लड़का और लड़की उस हवेली के दरवाजे पे पहुँच जाते हैं और फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। और फिर कोई शय उनका इंतज़ार कर रही होती है कि अब कोई और आएगा और मुझे आज़ाद कराएगा।